سر جی آیت لکھی اور کھڑی ہو جاؤ. السلام علیکم جی، میں ہوں طارق بزمی. ایک خاتون نے عربی رسم الخط کا لباس پہن لیا، اچھرے اپنے شوہر کے ساتھ شاپنگ کرنے کے لیے گئی، کھانا کھانے بیٹھی اور اس کے بعد ایک طوفان آ گیا. بدتمیز لوگ ہجوم کی صورت میں وہاں پر جمع ہو گئے. وہ جو شریعت کا مذاق اڑاتے ہیں، وہ جو اپنے گریبان میں جھانکنے کی کوشش نہیں کرتے، وہ تمام لوگ کہ جو شاید دین پر مکمل عمل نہیں کرتے، انہوں نے فتویٰ سازی شروع کر دی. انہوں نے فتوے دینے شروع کر دیے کہ جناب اس لڑکی کو کہیں کہ یہ لباس اتار دے، یہ توہین قرآن کر رہی ہے، نعوذ باللہ. مطلب لوگ وہاں پہ جمع ہوئے، کسی نے یہ نہیں سوچا کہ اوپر لکھا کیا ہے. ایک آیت نہیں لکھی قرآن کی، عربی میں جو کچھ لکھا آئے گا. عربی ایک زبان ہے جیسے اردو زبان ہے، تو کیا وہ تمام تر صورتحال صرف اسی طرف اشارہ کرے گی کہ اس پر عربی رسم الخط لکھا گیا ہے یا اس پر قرآنی آیات لکھی گئی ہیں؟ کسی ایک نے اس کو نہیں جانچا، نہیں پرکھا. وہاں پر بہت سے لوگ جمع ہو گئے، بہت سے 2-3 علماء کرام وہاں کے مقامی وہ بھی جمع ہو گئے اور انہوں نے بھی فتوے دینا شروع کر دیے. دکاندار نے، ہوٹل کے مالک نے شٹر نیچے کیا، اس لڑکی کی جان بچائی. 15 پر کال کی، پہلے ڈولفن پہنچی اور اس کے بعد اے ایس بی شہر بانو نقوی وہاں پر پہنچی تو ہجوم اور زیادہ اکٹھا ہو گیا. اچھرے میں ویسے بہت زیادہ رش ہوتا ہے. وہاں پر جب ہجوم اکٹھا ہوا تو عورت کو برقع پہنا دیا گیا، اس کے اوپر برقع ڈال دیا گیا، عبایا ڈال دیا گیا، صرف اس وجہ سے کہ لوگوں کو نظر نہ آئے. اور آپ نے وہ دیکھا. میں سلوٹ پیش کرتا ہوں شہر بانو نقوی اے ایس پی کو. انہوں نے سب سے پہلے تو وہاں پر پہنچ کر اس کی جان بچائی، لوگوں کو اعتماد میں لیا اور لوگوں سے کہا کہ جناب آپ کے ساتھ کھڑے ہیں، آپ ہم پر ٹرسٹ رکھیں، اعتبار کریں. کیونکہ اگر اس جگہ پر کچھ ہو جاتا، پولیس ذرا سی دیر سے بھی پہنچتی تو مجھے لگتا ہے کہ یہاں پر آج ایک اور خون ہو جانا تھا. کیونکہ ہمارے معاشرے میں مذہبی شدت پسند انتہا کے موجود ہیں. وہ خود بے شک جتنی مرضی بے حرمتی کر لیں، وہ خود آقا کے فرمان بے شک نہ مانے، لیکن جب کوئی اور اس قسم کا واقعہ پیش آتا ہے تو ان کا خون کھول اٹھتا ہے جناب. اور ان کی غیرت یہ گوارا نہیں کرتی کہ جناب اس طرح کا ہو، پھر تصدیق نہیں کرتے، بالکل تصدیق نہیں کی جاتی. کل بھی ایسا ہی ہونے والا تھا لیکن شکر الحمدللہ ایسا نہیں ہوا. پولیس موقع پر پہنچی اور اس کے بعد اس خاتون کی جان بچا لی گئی. اب اس کے بعد شہر بانو نقوی صاحبہ اے ایس پی جو ہیں وہ دفتر پہنچی. وہاں پر ایس ایچ او بھی موجود تھے، وہاں پر مقامی لوگ موجود تھے، وہاں پر ہوٹل مالک موجود تھا، وہاں پہ خاتون کا شوہر موجود تھا، خاتون موجود تھی. شہر بانو نقوی صاحبہ نے یہ بتایا کہ یہ سب لوگ یہاں پر موجود ہیں. ایک غلط فہمی تھی، ایک مس انڈرسٹینڈنگ تھی. کس کی؟ ان لوگوں کی جو وہاں پر جمع ہوئے، اور انہوں نے صرف اس بنیاد پر کہ اس پر تحریر جو ہے وہ عربی ہے تو یہ قرآنی آیت ہو سکتی ہے. پڑھنا تو کسی کو نہیں آیا، حالانکہ اوپر صرف حلوہ لکھا ہوا تھا. حلوے کا مطلب ہے خوبصورت، عربی زبان میں خوبصورت کہا جاتا ہے اس کو، اور ایک برانڈ ہے جو اپنی پروموشن کے لیے یہ کرتا ہے. اور بہت سے لوگ ایسے خطاطی والے اور اس قسم کے لباس یا دوپٹے، یہ چادریں لے کے پہنچ رہے ہوتے ہیں. کہ یہ جتنے لوگ جمع ہوئے تھے، یہ کیا اچھرے میں آپ چلے جائیں تو وہاں پہ بے شمار ایسے اخبار کے ٹکڑے نظر آتے ہیں کہ جن پر اللہ کی قرآنی آیات لکھی ہوتی ہیں، اللہ کے فرامین لکھے ہوتے ہیں. وہ تو کبھی اٹھانے کی کوشش نہیں کی. مقدس کاغذات اس میں ڈالیں، ایک ڈبہ رکھا ہوتا ہے، پول کے ساتھ لگا ہوتا ہے، اور لیکن جو بھر جاتا ہے وہیں سے نیچے گر رہے ہوتے ہیں. اور یہی وہ ہجوم، یہی وہ لوگ، یہی معاشرے کے لوگ ہم میں سے وہ اٹھا کے وہاں پر رکھنے کی کوشش نہیں کرتے. ہم خود کتنی بے حرمتی کرتے ہیں. جلیبی والے سے جب اخبار میں جلیبی لیتے تو ہم نہیں دیکھتے کہ اخبار پہ کہیں اللہ کا نام ہے یا نہیں. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مجھے یہ مقام اس لیے ملا کہ میں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا نام مجھے ایک جگہ پڑا ملا تھا، تو میں نے اس کو اٹھا کے خوشبو لگا کے سب سے اوپر اپنے روشن دان میں رکھ دیا. تو کہتے خواب میں آئے تو آقا نے فرمایا کہ اے غزالی، تم نے آج میرا نام بلند کیا ہے، اللہ تمہارا نام بلند کرے گا، یا میرے نام کی توقیر کی ہے، عزت کی ہے. تو ہم تو خود اتنی گستاخیاں کر رہے ہوتے ہیں لیکن وہاں پہ فتوے دینے لگ گئے. تو شہر بانو صاحبہ نے شوہر سے بھی بات کروائی، مطلب ان کے ویڈیو میں پیغام ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس خاتون نے بھی معافی مانگی. میری ایسی کوئی نیت نہیں تھی اور یہ جو بھی ہوا لا علمی میں ہوا ہے، لیکن میں پھر بھی معافی مانگتی ہوں. قرآن، سنت اور نعوذ باللہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے مسلمان ہو کے کہ ہم گستاخی کریں گے یا گستاخی رسول کریں گے. اس خاتون نے کیا کچھ نہیں ہے. وہ اس کو یہ چاہیے تھا، اسے اب پتا چلا کہ وہ جاہلوں کے معاشرے میں رہتی ہے، کہ جن کو یہ نہیں پتا کہ قرآنی آیات میں زیر زبر چلے نہ بھی ہو تو قرآنی آیت پوری تو پڑھی جائے. اور کون ایسا ذی شعور شخص ہے کہ اسلامی ملک میں، اور کون ایسا مسلمان ہے کہ جو اس قسم کا لباس پہنے گا؟ یا وہ خاتون کہتی میرے جو شوہر ہیں وہ خود حافظ ہیں اور میں ایک دینی گھرانے سے تعلق رکھتی ہوں، لیکن اس کے باوجود میں معافی مانگتی ہوں. میں معافی مانگتی ہوں کہ میں نے یہ پہن لیا. کیوں؟ کیونکہ یہاں پہ تو انڈرسٹینڈنگ ہے ہی نہیں.
یہاں پہ آپ دین کی بات کریں گے تو اس کے اوپر آپ کے اوپر فتوے لگنے شروع ہو جائیں گے. لوگ شدت پسند اتنے ہیں, مذہبی انتہا پسند اتنے ہیں. تو خیر ایک بہت افسوسناک واقعہ, آئندہ کے لیے یہ نوٹ کر لیں کہ اگر کوئی خطاطی ہے تو اسلامی ملک میں نہ تو ایسا کوئی برانڈ آتا ہے, ہمارے ادارے بڑے اس معاملے میں متحرک ہیں, اور نہ ہی ایسی کسی توہین کوئی شخص خود نہیں کرے گا, کیونکہ اسے معلوم ہے کہ جب اس قسم کی بات ہوتی ہے تو پھر معاملہ بہت آگے تک جاتا ہے. تو یہ جو واقعہ پیش آیا ہے یہ ایک سراسر ظلم ہے. ایک خاتون کی توقیر پامال کی ہے, اس کی انا کو ٹھیس پہنچائی ہے. ایک تو صرف اس نے سوٹ پہنا تھا اور اس پہ بھی کوئی مطلب صرف عربی خطاطی تھی, عربک کیلیگرافک ڈیزائن تھا اور باقاعدہ ایک برانڈ, اور ہم نے سمجھ لیا کہ یہ قرآنی آیات, 2 عربی لکھی ہوتی ہے ہم سمجھتے ہیں قرآنی آیات, حالانکہ عربی میں تو جگتے بھی لگائی جاتی ہیں, عربی میں تو شعر و شاعری بھی ہوتی ہے. یہ تمام تر معاملات چلتے ہیں. عربی ایک زبان ہے, قرآن کی زبان ہی اور ہے. عربی تو ہے لیکن قرآن کا لہجہ ہی اور ہے, قرآن کی آیت سمجھ آ جاتی ہے تو پہلے سمجھ لیا کریں. اور یہ حضور علیہ السلام کی حدیث بھی ہے کہ آپ کے پاس کوئی خبر لے کے آئے تو اس کی تصدیق کر لیا کرو. ہم نے تصدیق کیے بغیر ہی شروع ہو جاتے ہیں. تو یہ جتنے لوگ جمع ہوتے ہیں, کیا انہوں نے اس حدیث کا انحراف نہیں کیا, اس پہ عمل تو نہیں کیا انہوں نے؟ وہ کہاں پہ کھڑے ہیں, کہاں پہ سٹینڈ کر رہے ہیں؟ طارق بزمی کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.